عمیر صاحب، یہ جو کل احتجاج ہوگا تو کیا آپ کو نہیں خدشہ کہ کل کا جو احتجاج ہے اس سے بھی جن اینٹی پاکستان فورسز کا آپ ذکر کر رہے ہیں تو وہ اس کا بھی فائدہ اٹھا سکتی ہیں اور کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ کر سکتے ہیں کہ جس کا پاکستان کو بھی نقصان، آپ کو بھی نقصان، ہمیں بھی نقصان؟ دیکھیں، میری ذاتی رائے لیں تو تحریک انصاف نے جو اچیو کرنا تھا تحریک انصاف نے کر لیا، اور تحریک انصاف نے ہائی لائٹ بھی کر لیا کہ حکومت کی ہٹ درمی کیا ہے، اور وہ ساری چیزیں سامنے آ گئی ہیں۔ میرے خیال سے تحریک انصاف کی لیڈرشپ جس طرح سے دیکھ رہی ہے، علی امین اس میں پیوٹل رول پلے کر رہے ہیں۔ اگر انہیں موقع مل جاتا ہے، ڈاکٹر کی ایکسیس دے دیتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، ورنہ انہیں جو ہے نا اس کو بالکل ریکنسیڈر کرنا چاہیے۔ جس طرح سے مولانا صاحب دوسرے کہہ رہے ہیں 17 کی کال دے دیں۔ دیکھیں، گورنمنٹ آلریڈی پریشان ہے، 10,000 بندہ یہ 3 دن سے پہلے کھڑا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جمعرات والے دن کون روکے گا تحریک انصاف کو؟ بات ہے خان صاحب کی جان عزیز ہے، تو یہ آپ کا یہ خیال ہے، بیلنس کریں۔ آپ کا یہ خیال ہے کہ 15 اکتوبر کی بجائے تحریک انصاف کو اپنی احتجاج کی کال 17 اکتوبر پہ لے جانی چاہیے؟ 17 کو کر سکتی ہے۔ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں جو ہدف اچیو کرنا تھا تحریک انصاف نے کر لیا ہے، اور تحریک انصاف نے دکھا دیا۔ اب حکومت اس وقت زیادتی کر رہی ہے، اور اس وقت تحریک انصاف اپنا بڑا پن دکھائے۔ دیکھیں، بچانے والی ذات اللہ کی ہے، عمران خان کی جان اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ چاہے گا تو عمران خان نے محفوظ رہنا ہے، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، ٹھیک ہے؟ تو جب ذات اس کی حفاظت کرنے والی موجود ہے تو ہمیں اپنے جو ہے نا سارے کنسرنس کو دیکھ کے ایک مثبت فیصلہ کرنا چاہیے۔ جی، بلال کیانی صاحب وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ذاتی رائے کا اظہار کیا ہے کہ 15 کی بجائے ہم 17 اکتوبر پہ چلے جائیں تو زیادہ بہتر ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں جی کہ حکومت بھی ہٹ درمی کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ دیکھیے حامد میر صاحب، بات یہ ہے کہ ذاتی آرات اور پی ٹی آئی کے اندر جتنے منہ ہیں اتنی باتیں ہیں۔ آپ یہاں پہ 5 بندے ان کی سینئر بھی بٹھا دیں گے نا تو کوئی بھی آپ سوال کریں گے تو 5 کے منہ سے مختلف بات نکلے گی، مگر حقیقت یہ ہے کہ پہلے کی طرح، اور ان کے جتنے بھی نیازی صاحب ان کے ریلیٹیولی مناسب اور ریزنیبل لوگوں میں سے ایک ہیں، مگر اس طرح کے لوگوں کی پی ٹی آئی میں جگہ نہیں ہے۔ میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ کو یاد ہے اسلام آباد کے جلسے پہ علی امین گنڈا پور صاحب نے کھڑے ہو کے صحافیوں کو گالیاں نکالیں، خواتین کو گالیاں نکالیں، آئین کو گالیاں نکالیں، اور اس دن کافی میڈیا کی طرف سے بھی اس کے اوپر تنقید ہوئی۔ تو اگلے دن گور علی خان صاحب نے فلور آف دا نیشنل اسمبلی پہ کھڑے ہو کے معافی مانگی کہ جی میں انکنڈیشنلی اپالوجائز کرتا ہوں۔ واک آؤٹ کر کے تھے صحافی، واپس آ گئے تھے۔ شام کو اڈیالہ سے عمران خان صاحب کا بیان آیا تھا کہ علی امین گنڈا پور نے ایک جو بات کی ہے وہ صحیح کی، اور اگر اس کی باتوں کے لیے کوئی بھی معافی مانگتا تو وہ بے شک جماعت چھوڑ جائے۔ تو پی ٹی آئی از عمران خان اینڈ علی امین گنڈا پور۔ عمران خان کی خواہش علی امین گنڈا پور صاحب کا طریقہ کار ہے، بات ہے، زبان ہے، بدماشی ہے، گولیلیں، ڈنڈے، ٹیئر گیس ہے، اور ابھی تک انفرادی آرات، اور آج رات کے 8 بج گئے نا، یا آپ تو دیکھیے، اور کل ان کی احتجاج کی کال ہے تو آفیشلی تو انہوں نے کال آف نہیں کی نا، ابھی تک تو یہی ہے کہ آج اجلاس ہوا، تیاریاں کی انہوں نے یہ کی، ابھی تک تو وہ اپنی بدماشی پر قائم ہے۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ انہوں نے باز نہیں آنا، اور اب بھی ہم بار بار اس طرح ایک بگڑے ہوئے بچے کو بار بار پینڈر نہیں کر سکتے کہ ایک بگڑا ہوا بچہ بار بار رو رہا ہے تو اس کو اب منانے چلے جائیں۔ ریاست کے اور بڑے کام ہیں، یہ ملک کے لیے بہت بڑا موقع ہے، ان کو بھی اس چیز کی سمجھ ہونی چاہیے کہ آج فورن میڈیا بھی آیا ہوا ہے، فورن لیڈرز آئے ہوئے ہیں، آج آپ اس چیز کو انڈین جرنلسٹ بھی آئے ہوئے ہیں۔ جی دیکھیے، آپ دیگر ممالک سے جرنلسٹ آئے ہوئے ہیں، لیڈرز آئے ہوئے ہیں، تو کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ بات خبر بنے آپ کے اٹینشن سیکنگ بیہیویئر، یا آپ اس سے باز آ کے اس دورے کے اندر کوئی میچور طریقے سے کوئی اپنی کنٹریبیوشن کریں، یا اس کو سپورٹ کریں، یا کہیں کہ یہ ہم چاہتے ہیں کہ ملک کے مفاد کے اندر اس کے اندر جو بائیلیٹرل میٹنگز ہوتی ہیں وہ بھی کامیاب ہوں، ایس سی او کا سمٹ بھی کامیاب ہو، پاکستان کی امیج بلڈنگ بھی ہو، جو ڈپلومیٹک ریلیشنز ہمارے مضبوط ہونے، اور جو اس سمٹ کے نتیجے میں ریجنل کنیکٹیوٹی، اکنامک کوآپریشن یا ٹریڈ کے حوالے سے بہتری آ سکتی ہے، وہ آنی چاہیے۔ اس طرح کے بیانات دینے کا بجائے یہ پھر سے ڈنڈے گولیلوں پہ آگے، تو دیکھیے اب نہیں متحمل ہو سکتے ہیں مزید اس کے کہ اب ہم اس چیز کو بار بار برداشت کریں، یا اس طرح کی انلیگل ایکٹیویٹی کو، جہاں پہ خود تو یہ کمروں میں بیٹھ جاتے ہیں، ورک فرام ہوم کرتے ہیں، اور کارکنوں اور عام شہریوں کو یہ اکسا کر آگے کر دیتے ہیں انلیگل کام کرنے کے لیے، خود یہ سارے ورک فرام ہوم کرتے ہیں۔ آپ نے اسلام آباد کے جلسے میں بھی دیکھا تھا، علی امین گنڈا پور صاحب بھی آ کے رائٹ لیفٹ کھسک گئے تھے، پھر 2 دن صفائیاں دیتے رہے تھے، اور ان کی ساری قیادت گھر سے بیٹھ کے زوم پہ ٹاک شوز کر رہی تھی۔ اچھا، اب کامران مرزا صاحب، ذرا ہم آ جاتے ہیں 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پہ۔ تو آپ کا بھی مسودہ سامنے آ گیا ہے، اور حکومت کا مسودہ یعنی کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا مسودہ بھی سامنے آ گیا ہے۔ اب اس میں ہمیں تو کافی فرق نظر آ رہا ہے، کیونکہ جو آپ کا مسودہ ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ آئینی نوعیت کے مقدمات کی سماعت کے لیے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس میں خصوصی آئینی بینچ تشکیل دیے جائیں، اور سپریم کورٹ میں آئینی بینچ چیف جسٹس اور 4 سینئر ترین ججز پہ مشتمل ہونا چاہیے، اور ہائی کورٹس میں بھی آئینی بینچ چیف جسٹس اور 2 سینئر ترین ججز پہ مشتمل ہونا چاہیے۔ جبکہ جو حکومت کا جو
بل ہے جو ڈرافٹ ہے اس میں کہا گیا ہے کہ آئینی عدالت کا چیف جسٹس 8 رکنی پارلیمانی کمیٹی سینئر ترین ججز میں سے کرے گی اور ججز کو نکالنے کے لیے وفاقی و آئینی کونسل تشکیل دی جائے گی اور وفاقی آئینی عدالت میں ججز کی ریٹائرمنٹ کی عمر 67 سال ہوگی یعنی کہ 67 سال ہوگی. آئینی عدالت کا چیف جسٹس 3 سال کے لیے تعینات ہوگا. تو ہمیں کافی فرق نظر آ رہا ہے. اب کیا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ ان دونوں ڈرافٹس کو سامنے رکھ کے کوئی اتفاق رائے پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ دیکھیے اتفاق رائے تو بالکل ایبسلوٹلی تو نہیں کہہ سکتے مگر ہم نزدیک آ رہے ہیں. یہ شاید 1-2 دن میں بریک تھرو ہوگا. کل کراچی میں ایک میٹنگ ہے اور پرسوں شاید مولانا لاہور جا رہے ہیں تو میں بھی ساتھ ہوں گا ان کے, کراچی میں بھی شاید ساتھ ہی ہوں گا. تو ہم آگے بڑھ رہے ہیں. آج بھی 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پہلے پیپلز پارٹی کے ساتھ زوم پہ یہیں سے میٹنگ میں کر رہا تھا اس پہ اپنا ویڈیو لنک پر. تو بات کچھ آگے بڑھ رہی ہے اور ہمارا جو ہے نقطہ نظر یہ ہے کہ 150 کیسوں کے لیے جو ہے وہ ایک پوری عدالت بنا دینا, حالانکہ بینچ بھی جو ہے نا وہ میرا خیال ہے کہ وہ زیادہ ہے اور 150 اگر کیسوں کو اگر مینج کرنا چاہیں تو یہ اگر اٹارنی جنرل صاحب جا کے یا لا منسٹر صاحب جا کے چیف جسٹس کو ریکویسٹ کر لیں کہ ان کیسوں کو پہلے نکال لیں یا آپ ان کے لیے اسپیشل بینچ بنا لیں تو میرا خیال ہے یہ ریگولیٹ کیا جا سکتا ہے معاملہ ایون کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کے بغیر بھی. مگر سٹل اگر آپ اس پہ کوئی امینڈمنٹس چاہتے ہیں تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ بینچز بنا لیجئے, ان ججز کو علیحدہ کر لیجئے. اس کا فارمولہ ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ سینئر ججز 5, آپ یہ کہہ لیں کہ جی چلیں 4 صوبوں کو نمائندگی دے دیں, اس کے اوپر بھی بات ہو سکتی ہے. مگر وہ ایک ملک کے اندر ایک ہی چیف جسٹس ہوتا ہے, صوبوں میں ایک ہی چیف جسٹس ہوتا ہے اور یہ نہیں ہوتا کہ ایک عدالت کے پاس جو ہے نا پھر اور عدالتیں آپس میں جو ہے نا دائرہ اختیار پہ جو ہے نا ڈسپیوٹس پیدا کر لیں اور پہلے جو ہے یہ ملک جو ہے جس کی بنیادیں ہلی ہوئی ہیں ایک نئے مسئلے کے اندر چلی جائے تو یہ اس طرح سے بڑا جو مشکل ہو جائے گا. اس کو پہلے آپ ایک ایکسپیرینس کر لیجئے, اسی بینچز کی شکل میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے معاملہ. آگے چل کے پھر کوئی اگر کوئی بہت ہی اچھی بات ہے, آپ کا آئیڈیا بہت اچھا ہے تو آگے چل کے اس کو کسی سٹیج پہ 1 سال 2 سال 5 سال 10 سال کے بعد جو ہے کہیں پہ ممکن ایسا ہو جائے, مگر سٹل جو ہے نا وہ آپ ایکسپیرینس نہ کریں. کامران صاحب یہ جو حکومت کے ڈرافٹ میں کہا گیا کہ وفاقی آئینی عدالت میں ججز کی ریٹائرمنٹ کی عمر 67 سال 67 ایئرز ہوگی, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ریٹائرمنٹ کی ایج کو بڑھا رہے ہیں. اس کا کیا مقصد آپ کو نظر آتا ہے؟ اس کا کس کو فائدہ ہوگا؟ اس کا پرسن اسپیسیفک ہے نا, پرسن اسپیسیفک ہے. حامد میر صاحب اچھے نہیں لگتے, کامران صاحب اچھے لگتے ہیں, یا نیازی صاحب اچھے لگتے ہیں, یا ملک صاحب اچھے لگتے ہیں, تو پھر اس طرح سے اگر کریں گے تو پھر جو کسی اور کی گورنمنٹ آئے گی وہ پھر اپنا فارمولہ بنا لیں گے اسی طرح سے. تو یہ سوچ کے نہ کریے کہ کون کون ججز اس وقت موجود ہیں, کون سے جج کے بارے میں ان کا جو ہے خیال ہے یا خام خیال ہے کہ وہ جج جو ہے نا کسی خاص صورتحال کے اندر کیا کرے گا. اس کو چھوڑ دیجئے, معاملات جو ہے نا وہ اللہ کے اوپر رکھیے اور انشاءاللہ تعالیٰ بہتر ہوگا. آپ صرف سیدھا راستہ اختیار کریے. یہ جو ڈرافٹ ہے حکومت کا جو ڈرافٹ ہے, اس ڈرافٹ کو سامنے رکھ کر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب واقعی ریٹائرمنٹ کے لیے راضی ہو چکے ہیں یا وہ وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس بننا چاہتے ہیں؟ دیکھیے ابھی تو انہوں نے ٹکٹ کروایا ہے استنبول کا بھی اور اس کے بعد عمرے کا بھی, یہ میری ذاتی اس پہ علم میں ہے. تو استنبول میں ان کی ہمشیرہ بیمار ہیں, وہ جانا چاہ رہے ہیں. اس کے بعد آگے تو عمل سے تو لگ رہا ہے کہ وہ ریٹائرمنٹ کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہیں اور 25 تاریخ جو ہے نا انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو فیئرویل کر کے بار کی طرف سے ان کو عزت سے احترام سے رخصت کیا جائے گا اور اس کے بعد بھی جو اگلا عمل ہے وہ بھی پورا جو ہے وہ دستور کے مطابق قانون کے مطابق انجام پائے تاکہ کم از کم یہ نان ایشو پہ جو قوم بٹی ہوئی ہے, تقسیم ہوئی ہے, یہ ختم ہو اور ہم کوئی دوسرے کام کر سکیں جس کا کوئی فائدہ بھی ہوتا ہے.